مقام و منزلت بھی، ماں کو حدیث بھی سنا رہے اور بابا یعنی والد کے احترام کو بھی ایک ہی واقعے میں بیان کیا۔ قیامت کے لیے ایک سنہرا باب معین ہوا۔ ہمیں بھی اس سیرت پہ مکتب گئے تھے، کیا پڑھا صرف بتاؤ کہاں تک پڑھا، اگلے دن ایک لائن سن بھی لیجئے گا، کیا پتا سنتے سنتے کہیں ایک مسئلہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے۔ ایک چھوٹے سے بچے اور بزرگ باپ میں لڑائی ہوتے ہم نے دیکھا ہے، مولانا صاحب اسے دیکھو پیدا ہوئے جمعہ ہفتہ نہیں ہے، یہ مجھے حضور کا طریقہ بتا رہا ہے، پتہ چلا بچہ صحیح تھا، بوڑھا غلط کام کر رہا، وہ 40 سال کے غلط ہے تو غلط ہے، ہو سکتا ہے نا، اسی لیے مکتب میں مدرسے میں کسی جاننے والے سے وہ طریقہ سیکھ گیا ہے اور آپ نے ہمیشہ آبا و اجداد کا طریقہ، ہم تو ہمیشہ سے شیعہ ہیں ماشاءاللہ سے، تو لہذا دین سیکھنے میں کبھی کوتاہی نہ کرو۔ ایک کمزور شخص بھی، ایک کم عمر شخص بھی، ایک بچہ بھی تمہیں صحیح بات بتاتا ہے، اسے قبول کرنے میں تھوڑا فراخ دلی کا مظاہرہ کرے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بہت ہو گئی لڑائی، اب تھوڑا سا سنجیدہ آپ بھی ہو جائیے۔ آئے مودت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، سورہ مبارکہ شورا کی آیت ہے۔ قرآن کی چند آیتیں ایسی ہیں کہ تلاوت کرنے سے پہلے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیا بیان کریں گے۔ تلاوت ہو جاتی ہے تو پھر نہ صرف آیت سمجھتے ہیں بلکہ ترجمہ بھی اور متعلقات بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک آئے مودت ہے، آج ہی کے دن سے متعلق ہے۔ سورہ مبارکہ احزاب کی 33ویں آیت، آئے تطہیر النما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب ہی کی آیت ہے، آئے درود کون نہیں جانتا؟ ابھی ہم شروع کرنے لگے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ سے آپ کی زبان پر درود آمادہ ہوتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کے مطالب ہے، قرآن کے مفاہیم ہے، یہاں سلم و تسلیمہ درود و سلام بھی ہے، مگر تسلیم درست تسلیم کی طرف بھی اشارہ ہے، کما ہم کہو انہیں تسلیم کرو، یہ بھی اشارہ ہے یہاں پر۔ اب سورہ آل عمران اور دیگر سوروں کی آیات کی تلاوت کر کے وقت لینا نہیں چاہتا، چند آیتیں بہت مشہور ہیں، انہی میں سے ایک آئے مودت، عام خاص یہ جملہ اپنے اور غیروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہر ایک کی روایات احادیث ثبوت دیتی ہیں کہ آیت تطہیر اہل البیت کے بارے میں، آئے مودت میں مودت اور ولایت اہل بیت کے بارے میں، آئے درود میں اہل بیت پر درود و سلام کرنے کا حکم ہے، مگر جب اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ آیتیں اہل بیت کے بارے میں، وہ معنی اہل بیت کو چینج کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں، قریب زمانے سے بہت زور دے کر کہتے ہیں ٹھیک ہے آیت تطہیر میں طہارت کی بات ہو گئی ہے، مگر اہل البیت صرف وہ چند افراد تھوڑی ہیں جو شیعہ بیان کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ پہلے بھی خواتین یعنی ازواج مطہرات کا ذکر، بعد میں بھی ازواج کا ذکر، اور بیچ میں آیت تطہیر ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی چند دن پہلے ایک بہت بڑے مفتی نے باقاعدہ یہ جملہ داغا ہے خوبصورت طریقے سے کہ بھی پہلے بھی ضمیر ہے، واقعی صحیح ہے، آپ تلاوت کریں گے جو ان کی منظم قرآن ہو گئی ہے ان کے زمانے میں، اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ مکی سورہ مدنی میں، مدنی سورہ مکی میں، مکی آیات مدنی سوروں میں، مدنی آیات مکی سوروں میں، یہ گچ پچ ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، سب سے پہلی وہی والی آیت کون سے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہاں پر ہے؟ 30ویں پارے میں۔ سورہ الحمد مکے میں بھی نازل ہوئی ہے، مدینے میں بھی سبع مثانی کہا جاتا ہے، 7 آیتوں والا سورہ 2 مرتبہ نازل، مگر اسے سب سے پہلے ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن اتفاق، اتحاد اور مسلمانوں کے ایکا کی خاطر ائمہ نے بھی حکم دیا ہے
ہمارے علماء فقہا بھی یہی حکم دیتے ہیں کہ آیت کون سی ہے، کہاں پر شامل کی گئی، اسے نہیں دیکھو، جو کلام موجود ہے اسے خدا کا کلام سمجھ کر اس پر عمل کرو، یہ ائمہ کا حکم ہے، لہذا ہم عمل کرتے ہیں، اسی قرآن کو صحیح مانتے ہیں، ورنہ تو اور ایک بہانہ مل جائے گا کہ اس قرآن کو بھی نہیں مانتے، جو ایک عرصے تک بول بول کر ہم تھک گئے۔ لہذا آیت تطہیر کے ساتھ کچھ اسی طرح سے کیا آگے پیچھے ازواج نبی کا ذکر ہے، مثلا مثال کے لیے ولا تبرجن 22واں پارہ ہے، پہلی 2-3 لائنوں کے بعد ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اے ازواج نبی تم عام شخص کے ازواج نہیں ہو، میرے نبی میرے محبوب کے ازواج ہو، بن ٹھن کر بازار میں نہ نکلا کرو۔ اب ہم کہیں گے ارے ازواج نبی کے لیے کہا تھا، ہماری مومنات کے لیے تھوڑی کہا ہے، برا نہیں مانیے گا، یہ حقیقت ہے۔ خاتون خانہ سبزی خریدنے کے لیے جو تیاری کرتی، شوہر کے پاس ایسے تیاری کری کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا، پتہ نہیں شوہر کے پاس کیسے بن کے بیٹھ جاتی ہے۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ مولوی صاحب اپنے گھر کی کوئی بات کر رہے ہوں گے، ہم سے اس کا کیا تعلق؟ خلاصہ یہ ہے کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، تبرجنا کہتے ہیں بازے پہن کر چھن چھن کر کے خوبصورت لباس پہن کر خوشبو لگا کر دوسروں کو دکھانے سنگانے کے لیے جانے کو تبرجن تبرج الجاہلیہ کا، یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ اب اللہ کے نبی کے اولاد میں ازواج ہو، تمہیں عفت حیا کا خیال رکھنا چاہیے اور گھر میں رہو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکات دو۔ اب اس کے فوراً بعد ڈال دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ارے بیویوں کی بات ہو رہی تھی، انہی کی طہارت کی بات ہو گئی کہ اللہ نے ان کو پاک کرنے کا ارادہ کیا۔ اب یہ سمجھنے کے لیے یقیناً قرآن یا امام بتائے گا یا نبی، یا نبی اور امام نہ ہو تو پھر وہی جو راسخون فی العلم ہے، ان مسائل کو ان باریکیوں کو جاننے والے علماء فقہا یہ ہمیں بتائیں گے۔ یہی کچھ مسئلہ آئے مودت کے ساتھ بھی ہے۔ جب بیان ہوا سیکوینسی اور پیچھے شان نزول تفصیلات میں نہیں تھا، رسول نے بڑی محنت سے 13 سال مکے میں، لگ بھگ 10 سال کچھ مہینے مدینے میں، 23 سال زحمت سے اسلام نافذ کیا۔ کتنی زحمتیں، باوجود کہ انبیاء ماسبق کی تاریخوں میں کتنے انبیاء کو آرے سے کاٹا ہے، کتنے انبیاء کو آگ میں ڈالا ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جیسے مجھے تکلیف دی گئی وہ ایسے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ ان تکلیفات کو مد نظر رکھ کر کہ مسلمانوں کو خیال آیا جا کر رسول سے پوچھیں کہ ہم سے کوئی مزد اجرت طلب کریں، ہم نے بڑی زحمت دی۔ انبیاء ماسبق جناب موسیٰ، عیسیٰ، جناب ابراہیم اور دیگر انبیاء سے بھی یہی، جناب نوح سے بھی یہی سوالات ہوتے تھے، مگر ایک ہی جواب ہوتا تھا، علمدار علمدار عباس علمدار